باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہیں جنات کی علامات۔ جنات کی علامات کیا ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر جنات ہیں؟ ابھی جنات کی علامات کیا ہیں؟ ان کی علامات تو بہت سارے ہیں، میں یہاں آپ کو چند علامات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اچانک خوشبو یا بدبو کا آنا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ سر، کاندھوں اور گدی کا اکثر وزنی رہنا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ چلتے پھرتے اکثر اوقات یوں محسوس ہونا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں خیال اتنا پختہ ہو جائے کہ کئی بار پلٹ کر دیکھنا پڑے، مگر پیچھے دیکھیں تو پیچھے کوئی موجود نہ ہو۔ تیسری علامت یہ ہے کہ خواب میں خوفناک شکلیں دکھائی دیں یا براہ راست جنات یا چڑیلوں وغیرہ کا نظر آنا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ خواب میں کتا، بھیڑیا، بندر، ریچھ یا شیر کا اکثر دیکھنا۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ گھر میں ایسی جگہ سے چیزوں، نقدی زیورات وغیرہ کا چوری اور غائب ہو جانا، جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ آپ کے سوا کسی کا گزر اور رسائی ممکن ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی جگہ سے گم ہوتی ہے جہاں گھر کے اور لوگ بھی یا ملازم وغیرہ بھی آ جا سکتے ہیں، تو پھر جنات کا وہم کرنے کی بجائے تفتیش کر لیں۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ گھر کے کسی حصے میں آتے جاتے وقت گھر کے کسی ایک آدھ فرد کا جسم وزنی ہو جانا، یا سردی کی لہر جسم میں دوڑ جانا، یا بلا وجہ خوف طاری ہو جانا۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ سیڑھیوں وغیرہ میں کسی ندیدہ فرد کے چڑھنے اترنے کا احساس ہونا۔ نویں علامت یہ ہے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونا یا چارپائیوں وغیرہ گھسیٹنے کی آوازیں آنا۔ دسویں علامت یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں یوں لگنا جیسے کچن میں سالن پک رہا ہے۔ کبھی احساس سالن کی خوشبو آنے سے ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہنڈیا بن رہا ہے، اور کبھی سالن پکانے کے دوران برتنوں کے کھٹکنے کی جو آوازیں اٹھتی ہیں ویسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ بیٹے بٹائے یوں لگنا کہ ابھی سامنے سے کوئی گزرا ہے، یا کوئی شخص کھڑکی یا پردے کے پیچھے سے جھنک رہا ہے۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ گھر کی دیواروں، چھت، فرش، صوفوں یا اہل خانہ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ الماریوں میں صحیح سالم کپڑے رکھنے کے بعد نکلتے وقت دیکھا کہ ان پر کٹ لگے ہوئے ہیں، اور یا وہ کہیں سے جلے ہوئے ہیں اور جلنے سے ان میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ یہ علامات بعض دفعہ ایسے جادو میں بھی سامنے آتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان بھی کیا ہے، جس میں مسان دخل انداز ہو چکا ہو۔ اس لیے عامل کو بڑی چبکدستی اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ حرکت آصف کی طرف سے ہو رہی ہے یا مسان کی طرف سے۔ پھر جو بھی صورت حال سامنے آئے اس کے مطابق حل کریں۔
14ویں علامت یہ ہے کہ سوتے وقت اچانک پورے بدن کا منجمد اور بے حس و حرکت ہو جانا، حتیٰ کہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ نہ سکے، اور چیخنا چلانا چاہے تو چیخ بھی منہ سے نہ نکل سکے۔ پھر اسی تگ و دو کے دوران اچانک تو پڑھ نہ سکے اور چیخنا اور پورے بدن کا اور چیخنا چلانا چاہے تو چیخ بھی منہ سے نہ نکل سکے۔ پھر اسی تگ و دو کے دوران اچانک پورے بدن کا کھل جانا اور حرکت میں آ جانا، اور شدید تگ و دو کی وجہ سے آنکھیں کھل جانا۔ 15ویں علامت یہ ہے کہ سوتے وقت اچانک پورے بدن پر وزن پڑ جانا، یا جسم کے کسی ایک آدھ حصے کا نہایت وزنی ہو جانا۔ بعض دفعہ سونے سے پہلے جگتے ہوئے بھی بستر پر لیٹنے کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ 16ویں علامت یہ ہے کہ سوتے میں کسی کا ہاتھ یا پاؤں کو جھٹکا دے کر جگا دینا۔ 17ویں علامت یہ ہے کہ اپنے نام کی آواز سننا، لیکن جس شخص کی آواز میں آپ کو پکارا گیا ہے وہ یا تو سرے سے گھر پہ موجود ہی نہیں، یا وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ 18ویں علامت یہ ہے کہ حاملہ خواتین کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بلی یا بلی کے مانند کوئی جانور نے اچانک اس کے پیٹ پر چھلانگ مار دی ہے۔ 19ویں علامت یہ ہے کہ گھر کے افراد کو معمولی باتوں پر بلا وجہ اور حد سے زیادہ غصہ آ جانا، اور غصہ کی حالت میں وہ خاص طور پر آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔ 20ویں علامت یہ ہے کہ بیوی کو خاوند سے بلا وجہ حد سے زیادہ نفرت ہونا، خاوند کو قریب نہ پٹکنے دینا، ایسے خاوند کے ساتھ تعلق صحیح ہو لیکن اس کے قریب جانے پر آمادہ نہ ہونا۔ ایسی خواتین کو بعض دفعہ جگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اور بعض دفعہ خواب میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال دیکھتی ہے جو کسی سے بیان بھی نہیں کر سکے، اور جسے دیکھ کر آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خاوند کو قریب کیوں نہیں پٹکنے دیتی۔ یہ حرکت وہ خود نہیں کرتی بلکہ غیر اختیاری طور پر خبیث اور برقدار قسم کے شیاطین زبردستی سے ان سے یہ حرکت کرواتے ہیں۔ یہ ہیں چند علامات جنات کے جو کہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ علامات پائی جائے تو اس کو چاہیے کہ کسی ماہر عامل کے پاس جا کر ان سے اپنا علاج کرائے اور ان سے اپنا تشخیص کروائیں۔ اور کوئی ہم سے رجوع کرنا چاہے ان کے علاج کے بارے میں، ان کے بارے میں معلومات کرنے کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے علاج بھی انشاءاللہ تعالی صحیح طریقے سے کروائیں گے، اور ان کو صحیح طریقے سے معلومات بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔